السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہی ہوں اس کورس کا انٹروڈکشن کہ عربک لینگویج کیا ہے اور یہ کتنی طرح کی ہوتی ہے اور اس کے کتنے پارٹس ہیں، کہ ہم اس کورس میں کون سا پارٹ اس کا اسٹڈی کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیسکلی عربک جو ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ لینگویجز جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی ہیں۔ جیسے اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ اگر آپ شیکسپیئر کے دور کی انگلش کی بات کریں تو اس دور میں اگر آپ لفظ کول استعمال کرتے ہیں تو کول کا مطلب ہے اس دور کی انگلش کے مطابق کول کا وقت مطلب ٹیمپریچر کی سینس میں لیا جاتا ہے کہ کول اگر بول رہے ہیں تو ٹھنڈا آپ کے ذہن میں آئے گا۔ لیکن اگر آج کے دور میں آپ لفظ بولتے ہو کول کسی چیز کو دیٹس ریئلی کول، تو اٹ مینس کہ آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہو، آپ کسی چیز کو جو کہ بہت آپ کو جس نے بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کیا ہے، بہت خوبصورت یا بہت اچھے سے جو چیز کوئی کام ہوا ہو یا کوئی چیز بہت خوبصورت ہو، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ لفظوں کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں اور اسی طرح گرامر میں بھی تھوڑا چینج آتا جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ لینگویجز جو ہیں وہ اپنے اندر چینج لاتی جاتی ہیں۔ تو یہ جو چینج ہے، اس چینج کی وجہ سے لینگویجز میں اتنا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ آپ اگر پرانے دور کی لٹریچر پڑھتے ہو اور نیو اس ماڈرن ایج میں اولڈ ایج کا آپ اگر پڑھتے ہو تو آپ کو اس کے لیے اس کی پراپر ووکیبلری کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا اس دور میں اس کا کیا مطلب تھا۔ تو جب ہم قرآن سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ پرانے دور کی زبان ہے، قدیم تو عربوں کی زبان ہے۔ تو اس دور میں جو ان الفاظ کے جو مطلب تھے وہ اس دور کے عرب ان کے کیا مطلب لیتے تھے، اور اب کی جو عربی زبان ہے اس میں وہ مطلب جو ہے وہ چینج ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عربک جو ہے وہ اس کو تین طرح کی کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آ جاتی ہے اسپوکن عربک۔ اسپوکن عربک ہے وہ جو کہ مختلف ممالک میں مختلف ایریاز میں بولی جاتی ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ جیسے دبئی کی جو عربک ہے، یو اے ای کی، وہ ڈفرینٹ ہوگی جو مصر میں بولی جاتی ہے۔ پھر جو بحرین میں بولی جاتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوگی اس سے جو کہ سعودی عرب میں بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسپوکن عربک جو ہے یہ علاقوں کے لحاظ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹینڈرڈ عربک، اسٹینڈرڈ یا ماڈرن عربک۔ یہ وہ عربک ہے جو کہ آج کے دور کی لٹریچر کی زبان ہے، جس زبان میں کتابیں چھپتی ہیں، نیوز پیپرز، اخباریں چھپتی ہیں۔ تو یہ اس لٹریچر کی زبان ہے، اور یہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے اس سے جو کہ عام لوکلی بولی جاتی ہے، یا پھر جو کہ اولڈ جو اینشنٹ عربس کی جو زبان ہے اس سے بھی یہ ڈفرینٹ ہے۔ اور جو تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کلاسیکل عربک۔ کلاسیکل عربک وہ زبان ہے، اینشنٹ عربک ہے، جس میں قرآن نازل ہوا تھا، جو اس دور میں عرب لوگ بولتے تھے جو زبان اس دور میں اس زبان میں قرآن نازل ہوا تھا، یہ وہ والی زبان ہے۔ اور اس کورس میں ہم اسی کو پڑھیں گے، لسان العرب اس کو بولتے ہیں۔ کلاسیکل عربک اور لسان العرب یہ دونوں اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کورس میں ہم لسان العرب پڑھیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کلاسیکل عربک اور اسٹینڈرڈ عربک کو کمپیئر کریں تو کلاسیکل عربک جو ہے بہت گہری اور بہت پیچیدہ زبان ہے۔ جو اسٹینڈرڈ عربک ہے وہ اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو کلاسیکل عربک ہے یہ بہت گہری زبان ہے، اس کو یہ بہت وسیع ہے اور اس کو بہت گہرائی کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب کلاسیکل عربک میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔
اس کے بہت جو بیسک 2 پارٹس ہیں وہ ہیں نحو اور صرف۔ بہت مشہور اصطلاحات ہیں، یہ آپ نے سنی ہوں گی، صرف و نحو۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ نحو کیا ہوتا ہے؟ صرف کیا ہوتا ہے؟ لیٹس سی۔ صرف جو ہے یہ اٹ از اے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ورڈ فارمیشن، الفاظ کیسے بنتے ہیں، کیسے یہ ایک لفظ جو ہے وہ کس طرح سے اپنی ڈفرینٹ فارمز میں آتا ہے۔ یہ ساری جو اسٹڈی ہے یہ مورفولوجی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں، نیچے اگزامپل دی گئی ہے، شی ایٹس ایپل، آئی ایٹ ایپل، شی از ایٹنگ ایپل، شی ایٹ ایپل اینڈ شی ول ایٹ این ایپل۔ یہ ساری جو سینٹینسز ہیں ان میں ایٹ جو ہے وہ ایٹس سے ایٹ، ایٹ سے ایٹنگ، ایٹنگ سے ایٹ، اور ایٹ سے ول ایٹ، یہ ساری اس کی ڈفرینٹ فارمز میں آیا ہوا ہے۔ بیسکلی لفظ جو ہے وہ ایٹ ہے، اور ایٹ کے ساتھ جب ایس لگا ہے تو ایٹس بن گیا ہے، پھر آئی این جی لگا ہے تو یہ پھر پریزنٹ کی فارم میں آ گیا ہے۔ ایٹ جب ہم نے اس کو کیا ہے اے ٹی ای، ایٹ، تو یہ اس کی پاسٹ فارم آ گئی ہے، اور جو ول ایٹ ہے یہ اس کی فیوچر فارم۔ تو یہ کس طرح سے ایک ہی لفظ اپنی ڈفرینٹ فارمز میں آتا ہے، یہ ساری اسٹڈیز جو ہیں یہ ہم مارفولوجی میں دیکھتے ہیں۔ تو اس کا ابھی جو ہم سٹارٹ لیں گے وہ چونکہ نحو سے ہم نے سٹارٹ لینا ہے، بیسکلی جو گرامر ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ تو اب پہلے نمبر پہ ہم نحو کو دیکھ لیتے ہیں صرف کے بعد۔ نحو جو ہے وہ گرامر ہے ایکچولی، سسٹمیٹک اسٹڈی آف سینٹینس فارمیشن۔ جو اوپر اب ہم نے دیکھا صرف وہ ورڈ فارمیشن سے ریلیٹڈ تھا، جو نحو ہے یہ سینٹینس فارمیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ورڈز جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ہاؤ ورڈز انٹریکٹ ود ایچ ادر ٹو میک اے سینٹینس۔ ٹھیک ہے، تو سینٹینس بنانے میں ورڈز کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، وہ چیز ہم دیکھیں گے اس میں۔ تو اس سارے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم جیسے سینٹینس میں یہاں پر ایک میں مثال دیتی ہوں، جیسے ایک سینٹینس ہے، شی ٹاکڈ ٹو ہر سسٹر، اس نے اپنی بہن سے بات کی۔ تو اب یہاں پر ہر جو ہے کریکٹ سینٹینس جو ہے وہ شی ٹاکڈ ٹو ہر سسٹر ہے، لیکن اگر یہاں پر میں ہر کی جگہ پر ہز لگا دوں، شی ٹاکڈ ٹو ہز سسٹر، تو یہ ایکچولی غلط ہو جائے گا۔ تو اس میں نحو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ورڈز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے جڑتے ہیں کہ ایک کریکٹ سینٹینس جو ہے وہ بن سکے، اور اس میں کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو۔ تو نحو کو سمجھنے کے لیے، اس کو گرامر کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پہلے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے پارٹس آف اسپیچ، کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ورڈز آپس میں کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ورڈز ہوتے کتنی طرح کے ہیں، کتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں ورڈز کی کسی بھی ایک لینگویج میں۔ تو انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ انگلش میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، اور جبکہ عربک جو ہے اس میں صرف 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں، اور وہ پارٹس آف اسپیچ کیا ہیں؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اور اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی ڈیٹیلز دیکھیں گے